کیا صرف ایک جملہ ایک خوشحال گھر کو برباد کر سکتا ہے؟ کیا صرف موازنہ ایک محبت کرنے والے شوہر کا دل توڑ سکتا ہے؟ آج کی کہانی ہر شادی شدہ انسان کی آنکھیں نم کر دے گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک۔ اگر آپ کو سچی، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ احمد ایک محنت کش نوجوان تھا۔ اس کی آمدنی زیادہ نہیں تھی مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کی شادی عائشہ سے ہوئی تو دونوں کی زندگی محبت سے بھر گئی۔ چھوٹا سا گھر، سادہ سی زندگی، لیکن دونوں کی ہنسی پورے گھر کو جنت بنا دیتی تھی۔ احمد روزانہ صبح سویرے مزدوری کے لیے نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ عائشہ اس کے لیے پانی لاتی، کھانا گرم کرتی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خواب بانٹتے۔ مگر کہتے ہیں کہ ہر خوشی کو کسی نہ کسی کی نظر ضرور لگ جاتی ہے۔ احمد کی والدہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں وہ عائشہ سے محبت سے پیش آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے لگی۔ کبھی کہتی کھانا دیر سے کیوں بنایا، کبھی کہتی آج کل کی بہوؤں میں برداشت ہی نہیں رہی۔ عائشہ ہر بات خاموشی سے سنتی رہی، مگر اس کے دل میں دکھ جمع ہوتا گیا۔ ایک دن محلے میں ایک شادی تھی، وہاں عورتیں اپنے شوہروں کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی میرے شوہر نے میرے لیے سونے کا سیٹ لیا ہے، دوسری بولی میرے شوہر نے نئی موٹر سائیکل خریدی ہے، تیسری نے کہا ہر عید پر میرے لیے نئے جوڑے آتے ہیں۔ عائشہ خاموش تھی مگر اس کے دل میں موازنہ پیدا ہو گیا۔ رات کو احمد حسب معمول تھکا ہوا گھر آیا۔ اس کے ہاتھوں پر محنت کے نشانات تھے۔ ابھی اس نے پانی کا گلاس ہی اٹھایا تھا کہ عائشہ غصے سے بول اٹھی، آخر تم میرے لیے کرتے ہی کیا ہو؟ سب کے شوہر اپنی بیویوں کو خوش رکھتے ہیں، نئے کپڑے دلاتے ہیں، زیور دلاتے ہیں، تم نے آج تک مجھے کیا دیا؟ یہ جملہ احمد کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر صرف اتنا کہا، شاید میری محبت تمہیں نظر نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن بھی گھر کا ماحول کشیدہ رہا۔ ساس نے بھی عائشہ کو کچھ سخت باتیں سنائیں۔ بحث بڑھتی گئی۔ احمد دونوں کو سمجھاتا رہا مگر کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار عائشہ روتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر میکے چلی گئی۔ عائشہ کے جانے کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی۔ وہ گھر آتا تو ہر طرف خاموشی ہوتی۔ وہ عائشہ کی تصویر دیکھتا اور آہستہ سے کہتا کاش تم میرے دل کی حالت سمجھ پاتی۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ وہ صبح مزدوری کرتا، رات کو اوور ٹائم کرتا، کبھی گودام میں سامان اٹھاتا، کبھی تعمیراتی جگہ پر اضافی کام کرتا۔ اس نے اپنے لیے نئے کپڑے لینا چھوڑ دیے، 2 وقت کے کھانے کی جگہ 1 وقت کھانے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچا سکے۔ چند ہفتوں بعد مسلسل محنت، تھکن اور کمزوری نے اس کا جسم جواب دے گیا۔ کام کے دوران اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ساتھی فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد کہا ان کے جسم پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہے، اگر آرام نہ ملا تو حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یہ خبر جب عائشہ تک پہنچی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئی ہسپتال پہنچی۔ احمد بے ہوش تھا، اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے، چہرہ زرد تھا اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ عائشہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے شوہر کی محبت کو دولت سے تولا، میرے شوہر کو صحت عطا فرما۔ کئی دن علاج جاری رہا۔ آخرکار احمد کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ایک دن نرس نے ایک لفافہ لے کر آئی اور بولی یہ آپ کے شوہر نے پہلے ہی سنبھال کر رکھا تھا۔ عائشہ نے لفافہ کھولا، اس میں کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، نئے کپڑوں کے رسید، خوبصورت چوڑیاں اور ایک خط لا۔
خط میں لکھا تھا، عائشہ میں جانتا ہوں میں امیر نہیں ہوں، لیکن میری ہر سانس میں تمہاری خوشی شامل ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جب تم واپس آؤ تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکوں۔ اگر میری کمی محسوس ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ الفاظ پڑھ کر عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ احمد کے چہرے سے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ کچھ دن بعد احمد صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا، بلکہ اس سے کہیں بہتر ہو چکا تھا۔ احمد کی والدہ بھی عائشہ کے پاس آئیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے بولیں، بیٹی اگر میری کسی بات سے تمہارا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عائشہ نے فوراً ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، امی غلطی میری بھی تھی، میں نے دوسروں سے موازنہ کیا، جبکہ میرے پاس دنیا کا سب سے مخلص شوہر تھا۔ احمد نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد اس گھر میں نہ موازنہ رہا، نہ تلخیاں، نہ جھگڑے، صرف محبت، احترام اور ایک دوسرے کی قدر باقی رہ گئی۔ یاد رکھیے، خوشحال رشتہ وہ نہیں ہوتا جس میں دولت زیادہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کی قربانی، محبت اور احساس کی قدر کی جائے۔ موازنہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جبکہ شکر گزاری انہیں ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس نے آپ کے دل کو چھوا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل GS مغل اسلامک کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ہمیشہ محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔